لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حمد و صلاة کے بعد عزتوں کی وزنت پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم کوہنشان علماء کرام اور واجب الاحترام سبھی احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی کے بارے تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی ذکر جمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اس کو اپنی آواز کو دو بار تکرار کراتی ہے، ایک آواز ہوتی ہے اللہ آپ کو ساتھ رکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر اہل ایمان کے لیے باعث تسکین ہے۔ جب کسی کے لبوں سے وہ اپنے آقا و مولا کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کہ یقیناً ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اہل ایمان کے لیے باعث تسکین ہے۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع مسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور اہل ایمان کو تسکین نہ ہو۔ ان کو تو اتنی خوشی، اتنی فرحت، اتنی بشاشت ہوتی ہے کہ یہ کیفیات اندر دل کے ہوتی ہیں، لیکن وجد میں آ کے ان کی آنکھوں کی پتلیاں بھی رقص کرنے لگتی ہیں۔ اور یہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی وہ مٹھاس ہے جو اہل ایمان خاص طور پر ربیع الاول شریف میں مزید اس کو بڑھا دیتے ہیں تاکہ نسل نو کے سینے میں حضور علیہ السلام کا پیار مزید پیدا ہو جائے۔ تو یہ میری اور آپ کی خوش بختی ہے، یہ میری اور آپ کی فیروز بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کے ذکر کی توفیقات عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ روشن پہلو آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات مکمل کر لینا چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ان کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما کے صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی
رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت نہیں رکھا۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحت نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چنمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات کو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سنتے ہیں۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوگا۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا، ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈالتے۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ لیکن آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیاننا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، کل تلک تو یہ بھائی بہن کو زندہ درگور کرتا تھا کہ کل کو میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے۔ آج یہ اوور ٹائم لگا رہا ہے، آج یہ بہن کے لیے مزدوری کر رہا ہے، آج یہ بیٹی کو بیانے کی خوشی میں 3 گھنٹے مزید محنت کر رہا ہے، 3 ٹیوشنیں پڑھا کر بوڑھا باپ بیٹی کے جہیز کی چیزیں پوری کر رہا ہے۔ جب بیٹی کو ماں باپ رخصت کرنے لگتے ہیں، بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو پھوٹ پھوٹ کے ٹپک رہے ہوتے ہیں، جوان سال بھائی غش کھا کے گر جاتے ہیں کہ ہم سے بہن کی جدائی کا منظر نہیں دیکھا جاتا۔ یار یہ تو ذبح کر دیتے تھے، یہ تو زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کے سینے میں اتنا پھوٹ پھوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے نام، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا کی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاب عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز دی جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کروں۔ تلاشے بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دوں۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا،
اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہوتی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں پیدا ہوتے گلا گھونٹ کے دفن کر دی جاتی تھی۔ کل بیٹیاں کہیں گی مالک ہمارے باپ کو معاف کر دے، اللہ بیٹی کے کہنے پہ باپ کو معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے امرأہ مردودہ، لوٹائی گئی عورت، وہ عورت کی جس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی، معاشرے نے دوبارہ قبول نہ کیا اور اس نے ساری زندگی اپنے بوڑھے باپ کی دہلیز پہ گزار دی۔ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئی، اگر اس کے باپ کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو حدیث میں آتا ہے وہ امرأہ مردودہ، وہ لوٹائی گئی طلاق یافتہ عورت جس کو معاشرے نے دوبارہ قبول نہ کیا اور بوڑھے باپ کی دہلیز پر وہ بیٹھی رہی اور باپ مزدوریاں کر کر کے اس کی کفالت کرتا رہا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کے باپ کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ امرأہ مردودہ لوٹائی کی جو عورت ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں بحث کرے گی کہ مالک نہ تو نے مجھے شکل دی، نہ تو نے مجھے عقل دی، سسرال نے دھکا دے دیا، شوہر نے طلاق دے دی، معاشرے نے مجھے دوبارہ قبول نہیں کیا، یہ میرا بوڑھا باپ تھا جو ساری زندگی میرا سہارا بن کے کھڑا رہا، آج میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی، اللہ اس بیٹی کی سفارش قبول کر کے اس کے باپ کو جنت عطا کرے۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی، میرے حضور در یتیم ہیں، سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے پوتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرط عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیما یا شیما بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہے۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری، تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دے۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوگا اور کوئی بہن بھی ہاتھ ماننے کو تیار نہ ہوتی، اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیما اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتا، وہ کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا، وہ کہتی نہیں شیما تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ حضرت شیما کا ساتھ فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کھلانا محمد، یا اللہ میرے ویر محمد کو نظر رکھ۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنا۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیما کی شادی ہو، مدنی دور کی کہانی ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ، ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے، ہر دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیما کے دروازے پر بھی پہنچ گئے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کی جمع کی جائے؟
تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑا لے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا، آنکھوں میں آنسو آ، کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے۔ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا تمہاری قیدی چھڑا کے لاؤں۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کی خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز اونچی نہ کر، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے پوچھا رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے۔ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئیں، تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وَاعْلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيٍّ، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے ہی نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چنمنیں آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کی خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا ہوگا، چند جوڑے کچھ گھوڑے بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے، لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات ہے کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آتی ہے اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ توجہ چاہوں گا، وقت سمٹ رہا ہے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی تھی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہو، جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے۔ فرماتی کہ حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ ہم اسے کیسے بلا سکتے ہوں؟ جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا
لیکن خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی. فرماتی کہ پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا. اور یہی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹا فاطمہ حضور کے پاس تشریف لے جائے اور آقا کریم علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ رہے ہیں. سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آقا عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساتھ جن کا ارشاد فرمایا کہ اے خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے. لو ارتی جلدی لآتیتکی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کرتا. زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی تحریر سے. بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آنا. آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا. آقا عرض کرتا ہے کہ حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا ہے، یعنی رہتے کٹے اخراجات آتے ہیں تو میری کمائی اس کی طرف چلی جاتی ہے. اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی. آج گھر گھر کا یہی ٹکڑا ہے. جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا. بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر بنائی ہے جو ہم تیرے اخراجات اٹھائیں. آج کہا جاتا ہے تو کہتا ہے تیری عزت کوئی نہیں کرتا، تیری عزت کس بات پہ کرے. تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں، گھر کے اخراجات تو ہم چلاتے، تیری عزت کس بات پہ کرے. آج جس بھائی کے پاس دولت تھوڑی ہو سگے بھائی اس کی عزت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. لیکن میرے حضور نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی. سائل کہتے ہیں میں کماتا ہوں وہ کماتا نہیں، یعنی رہتے کٹے اخراجات سانجے تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے. کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی. حضور میں ہو سکتا ہے اللہ تجھے عزت تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے. کتنی بڑی بات. یہ تو کرم ہو گیا صاحب کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا، لینے والا نہیں. اگر تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا؟ تو بھی تو اسی ماں کا بیٹا ہے، تو بھی تو اسی باپ کی اولاد ہے. تیری رگوں میں کوئی الگ سے سرخ خون کا خون تو نہیں دوڑتا. تیرے دماغ میں الگ سے سوچو کہ سوتے تو نہیں پھوٹتے. تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے، تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے. تو کہتا ہے میں نے محنت بڑی کی ہے. صاحب اگر صرف محنت کے بل بوتے پہ ملتا تو تیرے ہی خاندان میں تیرے سے زیادہ محنت کرنے والے 30 سال ہو گئے وہ ابھی تک وہیں پر کھڑے ہیں. تیرا ستارہ اوج ثریا کی بلندیوں کو چھونے لگا. تجھے اونچا اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تو ایم ایل اے ایم پی اے وزیروں کے ساتھ تعلقات بڑھاتا پھرے. تجھے تو اونچا اس لیے کیا تھا کہ تو پلٹ کے اب پھر نیچے دیکھتا اور جو بہن بھائی اب نیچے رہ گئے تھے اب ان کو کھڑا کرنے کا سوچا. وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی سے انٹرویو لیا تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں بھی راتوں رات امیر ہو جاؤں، میں بھی کروڑ پتی بن. تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا. جو نیچے والوں کے بارے میں سوچتا ہے، جو سوچتا ہے رات سوتے وقت کہ یار بھائی کی بیٹیاں زیادہ ہیں، چلو بھتیجا جوان ہو گیا ہے، میں کوشش کر کے اس کو بھی ایک نوکری لگوا دیتا ہوں، چلو بھائی کا بہت ذرا ہلکا ہوتا ہے. یہ رات سونے سے پہلے کسی کے بچوں کا سوچ رہا ہوتا ہے. صبح اٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اسی کے بیڑے میں اتر رہے ہیں. حدیث ہے میرے حضور پاتے جب تک بندہ مومن اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے مددگار بن جاتے ہیں. یا بندہ کسی بندے کے لیے کیا کرے گا؟ کرنا تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے سب کچھ. لیکن میں خوش قسمت آپ سعادت مند اگر اللہ نے مجھے اپنے بھائیوں کے لیے مددگار بنا دیا. وہ چاہتا تو بغیر سبب کے بھی تو عطا کر سکتا. جو رب پتھر کے اندر کیڑے کو رزق پہنچا سکتا ہے تو کیا وہ ڈائریکٹلی بندوں کو نہیں دے سکتا؟ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے کسی کو میرے آگے بھیج دیا اور مجھے عطا کر دیا. دونوں کا امتحان ہے. جس کو عطا نہیں کیا گیا اس کا امتحان ہے، وہ خاموش رہے، وہ سوال نہ کرے، وہ منت نہ کرے کسی کی، وہ اللہ کے راضی ہونے پر یقین رکھے. اور جس کو عطا کر دیا کہا کسی کو مانگنا کیوں پڑے تو خود جا کے اس کی مدد کر دے. تو ہمیں یہ خوبصورت دین
دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ میں تمہیں رزق میں اور عمر میں برکت کا وظیفہ نہ بتا دوں. یہ دو وہ مسائل ہیں اگر کسی گھر میں دونوں اکٹھے آ جائے تو وہ گھر ٹوٹتا ہے. ایک ہمارے یہاں غربت کا مسئلہ ہے, معیشت کا بحران ہے اور مہنگائی کا طوفان ہے, اور دوسرا ہمارے یہاں بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں, صحت ختم ہوتی جا رہی ہے. کتنے لوگ آپ کو ملیں گے کہیں گے ٹیسٹ بھی کروا لیا, رپورٹس بھی کلیئر ہے, لیکن ابھی تک پتہ ہی لگ رہا کہ بیماری کیا ہے. کتنے لوگ آپ کو ملیں گے پرہیز بھی کرتا ہوں, دوا بھی کھا رہا ہوں, لیکن شفا نہیں. دو مسائل اس وقت میرے معاشرے میں سلگتے ہوئے مسائل, ایک غربت ہے, معیشت نہیں, کاروبار نہیں, روزگار نہیں, اور دوسرا بیماریاں بڑھ رہی ہیں, شفا نہیں. آج کی اس محفل میلاد میں اگر آپ مجھے کہیں کہ ان دونوں بیماریوں کا, ان دونوں مسئلوں کا ایک حل بتا دو, تو میرے پاس کوئی ایسا وظیفہ تو نہیں جو میں آپ کو بتا دوں کہ مسئلہ حل ہو جائے. نہ ہی میرے پاس کسی سنیاسی بابے کا نمبر ہے کہ میں اناؤنس کر دوں اور آپ وہاں پہنچ جائیں. ایسی کوئی آپشن میرے پاس نہیں ہے. ویسے قوم کی فکری حالت یہی ہے, اگر ایک نمبر بتا دیا جائے تو 80% لوگ صبح اس کے ڈیرے پہ پہنچ گئے. وہ جس کو صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ نہیں کھلتی, بابے سے دم کرانا ہو تو وہ پہاڑ تک پہنچ جاتا ہے. وہ جس کے پاس ماں کی دوائی کے پیسے نہیں, تویز لینے جانا ہو تو گاڑی پریکٹیکل کروا کے پہنچ جائے. تو ایسی میرے پاس ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں جب لوگوں کی حالت کہ لوگ فٹ پاتھ پہ بیٹھے اسے پوچھ رہے ہوتے ہیں بتاؤ میرے ساتھ کیا ہوا. جس کو اپنا نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. میں تو جب ان لوگوں کی خستہ حالت دیکھتا ہوں تو مجھے تو اپنے امام کا وہ شعر یاد آتا ہے. شاید انہی کے لیے میرے امام نے کہا تھا, تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جنہوں نے اللہ رسول کو چھوڑا ہے, جھوٹا پیر تو اس کے گھر آئے گا, دم والا تو اس کے پاس آئے گا. کبھی وہ کہے گا اونٹ کی ہڈیاں لا کے چھت پہ رکھو, تو کبھی کہے گا دال پاس جا کے چوک پر پھینک کے آؤ, کبھی وہ کہے گا انڈے جا کے قبرستان میں ڈال کے آؤ. صاحب تجھے کہیں سے سکون نہیں ملے گا, تو نے رسول اللہ کے دین سے منہ موڑا. تجھے کہیں سے چین نہیں ملے گا, تو نے شریعت کا مذاق اڑایا ہے. کاش کہ تو در بدر کی خان چھاننے کی بجائے کاش کہ تو در رسول پہ آ جاتا. تو اگر آپ یہ چاہیں کہ ان دونوں مسئلوں کا حل بتاؤں تو میرے اپنے پاس تو کچھ نہیں, لیکن اگر آپ کے دامن میں وسعت و گنجائش ہو تو میں آپ کو سونے محمد کا ایک فرمان نہ سناتا, اور یہ رسول اللہ کی حدیث اس میلاد کے موسم میں اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھ لو. اور میں بھی ضمانت دے رہا, ضمانت میرے حضور کی ہے, اور بات اتنی پکی, اتنی پختہ کہ رب فرماتا ہے لوگوں میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا, ہمارا پیغام آتا ہے تو محبوب کے لب واہ ہوتے. سند رب دے رہا ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. رب فرماتا ہے سند ہماری ہے کہ جو محبوب بولتے ہیں ہماری مرضی سے بولتے ہیں. تو دل کے کانوں سے اس جملے کو, حضور کے اس نسخہ کیمیا کو اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیں. حضور نے اسلام نے فرمایا صحابہ میں تمہیں رزق میں اور عمر میں برکت کا وظیفہ نہ بتا دوں. صحابہ نے اس کے حضور کیوں نہیں آپ کے ارشاد فرمایا, حضور میں صحابہ ٹوٹے رشتوں کو جوڑا کرو, اللہ رزق میں بھی برکت دے گا, اللہ عمر میں بھی برکت دے گا. کیا کرنا ہے, کوئی دامن کا والا بابا لا کے گھر نہیں بٹھانا. کیا کرنا ہے, کوئی کالے دھاگے لا کے دروازوں کو نہیں باندھنا. کیا کرنا ہے, کوئی ہڈیاں لا کے چھاتوں پہ نہیں رکھنی. کیا کرنا ہے صاحب, وہ بہن جو ایک عرصے سے ناراض بیٹھی ہے اس سے جا کے سلو کی بات کرنی. کیا کرنا ہے, بھائیوں کے ساتھ جھپی ڈالنی ہے, بھتیجوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھنے ہیں, بانجوں سے محبت کا بازو کھلانا ہے. محبت تم بانٹنا شروع کر دو, وعدہ میرے رسول کا ہے, اللہ رزق بھی عطا کرے گا, اللہ عمر بھی عطا کرے گا. آئیں محبت بانٹیے, پیار بانٹیے, الفت بانٹیے, جوڑنے کی کوشش کیجیے, سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجیے, معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجیے. یار اس دنیا سے کوئی کچھ نہیں لے کر گیا, ہم خالی ہاتھ آئے تھے, ہم نے خالی ہاتھ ہی واپس جانا ہے. معاف کر دینے کا مزاج پیدا کیجیے. صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے, یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے, یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے.
ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں قمقمے بھی روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھا رہے ہیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹیں گے، ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہے، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان بھی ہوگا بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے، میں تو صرف ایک سادہ سا جملہ کہا کرتا ہوں، اور اگر سمجھ آ جائے تو یہ جملہ بھی کافی ہے۔ کیا خیال ہے یار، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسی ہے؟ کائنات کی سب خوشیاں صدقہ ہے آمینہ کے لال کا۔ خوشیاں تو حضور کے صدقہ ملی۔ آج دلائل پوچھنے والا کہ لکھا کہاں ہے، صاحب لکھے ہوئے کی کمی نہیں، لیکن ذرا پیچھے پلٹ کر اپنی داستان تاریخ تو دیکھ کہ انسان تو تھا کیا؟ کبھی تو چاند، کبھی تو سورج، کبھی ستاروں کی پرستش کرتا تھا کہ اگر میں نے ان کے آگے ماتھا نہ ٹیکا تو ہو سکتا ہے کل سورج مجھے روشنی نہ دے، ہو سکتا ہے چاند اپنی نورانی کرنیں میرے آنکھوں پہ نہ ڈالے۔ یہ چاند، سورج، ستاروں کی پرستش کرنے والا انسان، یار اس کی تو اتنی دردناک کہانی ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے بت بناتا، اس کے آگے ماتھا ٹیک کے اس کو اپنا خدا سمجھ بیٹھتا۔ یہ تو اتنا صفاق، اتنا ظالم انسان تھا کہ یار جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، یہ اپنی بیٹی کو ذبح کر کے دفن کر دیتا تھا۔ یہ تو کرم ہو گیا کہ دھرتی پہ سونے محمد کے مبارک قدم آئے، اور حضور نے آ کے بتایا کہ تیری پیشانی چاند، سورج، ستاروں کے لیے نہیں بنائے گی، تیری پیشانی سونے محمد کے رب کے لیے بنائے گی، تیری پیشانی عرش کے رحمان کے حضور جھکے گی، تیری پیشانی مشرق و مغرب کے رب کے حضور جھکے گی۔ یہ حضور علیہ السلام نے انسان کو تعارف دیا۔ یہ حضور نے بیٹی کو عزت، بہن کو وقار کی مسند، بیوی کے لیے محبوبہ کی مسند، بھائیوں کے لیے پیار اور محبت کا پیغام، یہ میرے حضور کی دی ہوئی خوشیاں ہیں۔ تو ایک دن کا میلاد کیا ہے؟ ساری زندگی بھی سر سجدے میں رکھ کر تشکر کے کلمے پڑے جائیں تو حق شکر ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ قمقمے، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب باعث برکت۔ لیکن بیٹا یاد رکھنا، یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے۔ اگر میں ساری بات کو 2 جملوں میں مکمل کروں تو میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام کیا مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے، یہ ہماری پہچان بنے۔ ہمیں سینے کا زور لگا کے نہ بتانا پڑے ہم 1 نمبر مال بیچیں گے، ہمیں قسمیں اٹھا کے نہ بتانا پڑے یہ مال پرسوں یہ سودا خالص ہے، ہمیں بڑا حروفوں میں لکھارنا نہ پڑے کہ اس دکان پہ دھوکہ نہیں ہوتا۔ مزہ یہ ہے جب میں تجارت کر رہا ہوں، میرا پورا خاندان، میرا پورا شہر گواہی دے یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی کہے گا جناب آپ کو اتنا یقین کیسے ہے؟ تو لطف اس وقت آئے جب لوگ بطور حوالہ کہیں یہ ہمارے شہر میں میلاد کرواتا ہے، اور تمہیں نہیں پتا میلاد والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ مزہ تو یہ ہے، لطف تو یہ ہے کہ میرا میلاد میرے رسول کے پیغام کا حوالہ بن جائے۔ لطف تو یہ ہے کہ میری نعت خوانی رسول اللہ کے کردار کا پیغام سنائے۔ کمال تو یہ ہے کہ لوگ کہیں اس گھر میں میلاد کی جھنڈیاں لگتی ہیں، یہاں دھوکہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کمال یہ ہے میرے گھر کے آنگن میں لہراتا ہوا محبوب کے نام کا جھنڈا یہ خبر دے دے کہ یہ شخص آنکھوں میں حیا رکھتا ہے، یہ کسی سے خیانت نہیں کرتا، یہ دیانت دار ہے، یہ امانت دار ہے، یہ سچائی کا پیکر ہے، یہ حسن خلق کا پیکر ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ میرے گھر کے منڈیر پہ لہراتی ہوئی جھنڈیاں بتائیں کہ یہ حضور کے میلاد کا ماننے والا ہے، یہ حضور کا میلاد سجانے والا، یہ کردار کا پکا آدمی ہے، یہ اخلاق کا سچا آدمی ہے۔ آئے اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ
اپنے رسول کی سیرت کو جو ہے روشنی حاصل کر کے عمل کا حصہ بنا لیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔